عوام سے جو خوفزدہ مودی سرکار کی آن لائن سینسرشپ ہے، بھارت میں حکومت مخالف مواد سوشل میڈیا سے ہٹانے کے قانون کا بے دریغ استعمال جاری ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے ایک سال میں 1 لاکھ سے زائد حکومت مخالف سوشل میڈیا پوسٹیں ہٹوائی ہیں، جبکہ بھارتی وزارت داخلہ نے روزانہ اوسطاً تقریباً 290 نوٹس بھیجے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے روزانہ تقریباً 290 نوٹس جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، اور 13 مارچ 2024 کو وزارت داخلہ نے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کو قانون کے تحت کارروائی کے لیے نامزد کیا تھا۔ بھارت میں سال 2000 کا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ صارفین کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھارتی وزارت داخلہ ہے اس کی جانب سے ایک سال میں 1 لاکھ سے زائد حکومت مخالف سوشل میڈیا پوسٹ جو ہیں وہ ہٹوائی گئی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر 290 نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ کافی خوفزدہ دکھائی دیتی ہے۔ جو آن لائن سینسرشپ ہے اس سے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اظہار رائے کا جو قانون ہے اسے عوام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے ایک سال میں 1 لاکھ سے زائد حکومت مخالف سوشل میڈیا پوسٹ ہٹوائی ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ نے روزانہ اوسطاً 290 نوٹسز بھیجے ہیں۔ اس سے متعلق بھی مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ خصوصی بولیوں سلمان مان سے۔ سلمان، یقینی طور پر آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، اس سے متعلق آپ کے پر مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ بھارت کا معتبر اخبار ہے دی ہندو، اس کی رپورٹ ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس اعداد و شمار کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بھارت کے اندر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق قوانین ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے ایک آن لائن سینسرشپ جو ہے وہ عائد کی جا رہی ہے بھارت کے اندر۔ نہ صرف اب جو عدالتیں ہیں بلکہ جو حکومتی ادارے ہیں جو کہ زیادہ اس معاملے کا خطرناک پہلو ہے، ان کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں اور جس کو چاہیں اس کنٹینٹ کو سوشل میڈیا سے ہٹا سکتے ہیں، اور اگر وہ آرڈر جاری کر دیں تو اس کے بعد 3 گھنٹے کے اندر اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس مواد کو ہٹائے۔ اور یہ جو قانون ہے اس کو ایک کالا قانون ہی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ بھارت کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں ہندوتوا کے رنگ کے اندر رنگی دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ جو کرناٹک ہائی کورٹ ہے اس کے اندر پلیٹ فارم ایکس نے گزشتہ سال اپیل دائر کی تھی اس قانون کے خلاف، لیکن ان کی اپیل جو ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ آپ اس میں جو اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح سے خاص طور پر جو مرکزی حکومت ہے، مرکزی حکومت کے وزراء ہیں، اور یعنی کہ ڈائریکٹ مودی سرکار اور مودی سرکار کے وزراء کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ جو مواد ہیں وہ صرف اور صرف ان کے خلاف تھے، یا انہیں ان کے خلاف سمجھا گیا، جس کی بنا کے اوپر حکومتی اداروں نے پلیٹ فارم ایکٹ سمیت دیگر پلیٹ فارمز کو وزیروں کے خلاف، مودی سرکار کے خلاف جو معاملات ہیں، سوشل میڈیا کنٹینٹ ہے اس کو ہٹانے کے احکامات جاری کیے۔ اور اس کے علاوہ جو وزارتی بھارت کی آئی ٹی منسٹری ہے اس نے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ اب یہ لازم ہو چکا ہے کہ یہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں جیسے ہی انہیں حکم ملے، حکومت کی طرف سے ریٹن آرڈر انہیں ملے، وہ فوری طور کے اوپر 3 گھنٹوں کے اندر متنازع مواد جو ہیں وہ ہٹانے کے پابند ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل سوورینٹی والا کانسیپٹ ہے، مودی سرکار اس کو ایک ڈیجیٹل سینسرشپ کے اندر کنورٹ کر چکی ہے کہ پورا کنٹرول جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر مودی سرکار کے اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر جو ان کی بات نہیں مانتا اس کے اوپر جو لیگل تحفظ ہوتا ہے، لیگل کور ہوتا ہے اس طرح کے کنٹینٹ کے حوالے سے، جو کہ بھارت کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی مختلف دفعات کے تحت آن لائن پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کمپنیز کو حاصل ہے، وہ پھر جو ایک لیگل کور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کمپنیز جو ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں پھر انہیں حکومت کی بات جو ہے یعنی مودی سرکار کی بات جو ہے وہ ماننا پڑتی ہے، اور وہ جو آن لائن آزادی اظہار والا معاملہ ہے وہ کم از کم بھارت کی حد تک تو ہمیں اس خطے کے اندر دکھائی اب نہیں دے رہا۔ جی بہت شکریہ سلمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔